ایک اچھے افسانچے کی خوبی یہی ہے کہ وہ جتنا کاغذ پر ہو اس سے زیادہ افسانچہ ختم ہونے کے بعد قاری کے ذہن میں بھونچال لا دے۔ غم و الم صرف وہ نہیں ہوتے جن کے نشان نظر آتے ہیں، کچھ زخم روح پر بھی لگتے ہیں جو زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ سنی ایسے ہی زخم کا عکس کیلگری کینیڈا سے ارسال کردہ مونا شہزاد کا افسانچہ۔ ماں نے رخصت کرتے ہوئے بیٹی کے سر پر بوسہ دیا اور بولی، بیٹی آج تو اپنے گھر کی ہونے والی ہے، اب تیری لاش ہی اس گھر سے نکلنی چاہیے۔ اچھی بیٹیاں اپنے گھر میں ہی من لگاتی ہیں۔ ماں زیبا کو نصیحتیں کرتی جا رہی تھی اور زیبا کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب واقعی بابل کا انگنا پرایا ہو چکا ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ زیبا کا جسم زخموں سے چور چور تھا۔ اس کے سہانے خواب اس کی آنکھوں کے راستے بہہ کر ہمیشہ کے لیے دریا برد ہو چکے تھے۔ اس کی نئی شادی شدہ زندگی کا آغاز بہت دردناک تھا۔ اس کا عمر رسیدہ بظاہر شائستہ شریک حیات ایک وحشی بھیڑیا ثابت ہوا تھا۔ وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ زخم جسم کو سہلاتے ہوئے سوچ رہی تھی، کیا ایسا تشدد میں عمر بھر برداشت کر سکوں گی؟ سوال کا جواب وہ بخوبی جانتی تھی۔ اس کی روح لرز اٹھی۔ اس نے اپنے خراٹے لیتے وحشی شریک حیات کی جانب دیکھا اور خاموشی سے کلائی کی چوڑیاں پیس کر پھانک لی۔ دل شاد نسیم کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے کم بخت۔ آئے دن کے فاقوں کی وجہ سے پاؤ دال میں لیٹر پانی نہ ڈالا جاتا تو 2 وقت کا گزارا مشکل ہو جاتا۔ ایسے میں جب جمال نشہ کر کے آتا تو پتلی پانی جیسی دال اس کا میٹر گھما دیتی۔ منہ سے مغلظات کا طوفان امڈ آتا، کف اڑاتے بیوی کو دھنک کے رکھ دیتا اور سہمی ہوئی چھوٹی بیٹی رانی دروازے کے پیچھے چھپتی تو جمال چیخ کر کہتا، اوئے کم بخت، تو کہاں جا رہی ہے؟ رانی بڑی بڑی حیران آنکھوں سے باپ کو دیکھتی تو وہ دھکا دے کر کہتا، کم بخت کیسے پٹ پٹ دیکھے جا رہی ہے؟ معصوم رانی روز سنتی اور دیکھتی۔ ایک دن گھر سے نکلی اور راستہ بھٹک گئی۔ اگلے دن اخبار میں اشتہار چھپا تھا، ایک بچی ملی ہے پھٹے فراق میں سڑک کنارے، اپنا نام کم بخت بتاتی ہے۔ اگلا افسانچہ سنانے سے پہلے ایک بات اور بتا دوں، بغور سن لیں۔ افسانچے کی روایت کو قائم رکھنے کے لیے، افسانچے کی آبیاری کے لیے چینل کا حلقہ وسیع کریں تاکہ افسانچہ زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچ سکے۔ سلمیٰ صنم کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے پلے سرات۔
رات گئے جب وہ عورت ہونے کے بوجھ سے آزاد ہوئی تو اس نے قلم اٹھایا، کچھ لکھا، کوئی کہانی، کوئی افسانہ کہ دفتن بیٹا دوڑا آیا، ممی یہ ڈائیگرام بنا دو۔ وہ گڑبڑا گئی، سر پٹا گئی، قلم ہاتھ سے چھوٹ گرا، کاغذ پر پھیلی وہ ادھوری کہانی اس سے سوال کرنے لگی کہ میری تکمیل کب ہوگی؟ شکست خوردہ سی اس نے شوہر کی جانب دیکھا، مہم سی امید کیے کہ زندگی کا رفیق ذرا سا ہاتھ بٹا دے گا، تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر دے گا۔ وہ بیٹھا موبائل پر شاید کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ وہ مایوس سی دل برداشتہ ہو کر بیٹے پر چڑ گئی، مجھے ڈائیگرام بنانا نہیں آتا، تم خود بناؤ۔ تمہاری ممی کو کہانیاں لکھنے کے سوا کچھ نہیں آتا بیٹے۔ دفتن شوہر نے تیر چلایا تو اس کا جسم چھلنی ہو گیا۔ اس نے چیخنا چاہا کہ موبائل کی گھنٹی بجی اور وہ بری طرح لرز گئی۔ آج کسی مقامی اخبار میں اس کی کہانی شائع ہوئی تھی، صبح سے ہی فون آ رہے تھے، اس لیے اس نے موبائل سائلنٹ موڈ پر ڈال دیا تھا۔ پھر یہ آواز کیسی؟ وہ حیران رہ گئی۔ کس نے موڈ تبدیل کیا تھا؟ اس بارے میں وہ کچھ سوچتی کہ آواز سن کر شوہر چراغ پا ہو گیا۔ ہاں اٹھاؤ فون، غیر مردوں سے باتیں کرو، خود بھی انہیں فون کرو، میل بھیجو، اپنی انرجی ضائع کرو، نہ روپیہ نہ پیسہ، بڑی قلم کار۔ ڈائیگرام بنانا نہیں آتا، بچوں پر دھیان دینا نہیں آتا، ارے تم عورت ہو، عورت ہی رہو، یہ قلم کار بننے کی تمہیں کیا سوجی ہے؟ وہ جانے اور کیا کیا کہتا رہا، اور ہر لفظ سن کر اسے لگتا رہا جیسے وہ پورے سرات پر چل رہی ہے، جس کی دونوں جانب جہنم کی کھائی ہے اور چاروں طرف اندھیرا۔ وہ آگے بڑھے تو کیسے؟ جانے ابھی کتنی دور اور ہے جنت۔